الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. علی کے لال نبی کے چین زندہ باد، سلام تجھ پر اے شاہ مشرقین زندہ باد. یزید آتے رہیں گے ہر ایک زمانے میں، یزید آتے رہیں گے ہر ایک زمانے میں، مانا کہتا رہے گا حسین زندہ باد. میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان بھائیوں، سامعین محترم، ماہ شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ المنورہ میں حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن مبارک سے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اسد البلاغہ کی روایت کے مطابق نبوت خود چل کر اس بچے کے پاس جاتی ہے اور اس کے کان میں اپنی مبارک زبان سے اذان دیتی ہے. البدایہ والنہایہ کی روایت کے مطابق نبوت اس بچے کے پاس جا کر اپنے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال کر پھر اس بچے کا نام بھی رکھتی ہے. اور ایک اور روایت کے مطابق نبوت اس بچے کی پیدائش کے 7ویں روز اس کے سر کے بالوں کو کاٹ کر اس بالوں کے وزن کی مقدار چاندی کو صدقہ بھی کرتی ہے. مصنف عبد الرزاق کی روایت کے مطابق نبوت اس بچے کی پیدائش کے 7ویں روز 2 بکریوں کو اس کی حقیقے میں ذبح بھی کرتی ہے. سامعین محترم، یہ خوش نصیب بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی 6.5 برس نبوت کی زیر سرپرستی میں گزارتا ہے، اور نبوت اپنے قول اور فعل سے اس بچے سے محبت بھی کرتی ہے اور امت کو اس سے محبت کرنے کی تلقین بھی کرتی ہے. سامعین محترم، یہ خوش نصیب بچہ آج دنیا اس عظیم ہستی کو حضرت حسین کے نام سے یاد کرتی ہے. کون حضرت حسین؟ وہ حضرت حسین جو ہمارا ایمان ہے، وہ حضرت حسین جو ہمارے دلوں کا نور ہے، وہ حضرت حسین جو ہمارے آنکھوں کا نور ہے، وہ حضرت حسین جو ہمارے سروں کا تاج ہے. حضرت حسین سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سامعین محترم، جب بھی کسی انسان سے محبت کی جاتی ہے تو اس انسان میں کوئی ایسی خاص صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، لیکن حضرت حسین وہ شخصیت ہے جن کے اندر محبت کرنے کی ہر صفت پائی جاتی ہے. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا مقام و مرتبہ ہے، حضرت حسین صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول اس دنیا میں تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں. میں اسی میں مزید یہ کہنا چاہوں گا، اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا ایمان ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا تقوی ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کے تقوی کی گواہی قرآن نے دی ہے، اولئک هم المتقون. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کی صداقت ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کے سچا ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے، اولئک هم الصادقون. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا رضا الہی ہے تو حضرت حسین وہ ہے جن کو رضا الہی تلاش کرتی ہے، رضی اللہ عنہ. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا معیت رسول ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کے معیت رسول کی گواہی قرآن دیتی ہے، والذین معہ. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا کامیاب ہونا ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کے کامیابی ہونے کی گواہی قرآن دیتی ہے، اولئک هم المفلحون. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا ایمان ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتی ہے. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا غیروں کے لیے گرم ہونا ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کا غیروں کے لیے گرم ہونا قرآن نے کہا ہے، اشداء علی الکفار. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا اپنوں کے لیے نرم ہونا ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کا اپنوں کے لیے نرم ہونا قرآن نے کہا ہے، رحماء بینہم. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا کثرت سے رکوع اور سجود کرنا ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کا رکوع اور سجدہ کرنا قرآن نے کہا ہے، رکعا سجدا. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا اخلاص ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کے مخلص ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے، اولئک هم المفلحون. اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا جذبہ عطا اور قربانی ہے، حضرت حسین وہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ.
اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کے دل میں ایمان کا ہونا ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کے دل میں خود خالق کائنات نے ایمان کو پیوستہ فرمایا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا رحمان کے لشکر میں شامل ہونا ہے، حضرت حسین وہ ہے جن کو رحمان نے خود اپنے لشکر کا سپاہی بنایا ہے، اولئک حزب اللہ۔ میں اسی میں مزید اور کہنا چاہوں گا، اگر صحابہ حجت ہے تو حسین بھی حجت ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ اگر صحابہ عادل ہے تو حسین بھی عادل ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اگر صحابہ جنتی ہے تو حسین بھی جنتی ہے، وکل وعد اللہ الحسنی۔ اگر صحابہ محفوظ ہے تو حسین بھی محفوظ ہے، اگر صحابہ ایمان میں معیار حق ہے تو حسین بھی ایمان میں معیار حق ہے، اگر صحابہ اعمال میں معیار حق ہے تو حسین بھی اعمال میں معیار حق ہے۔ الغرض میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں صحابی کے جتنے بھی اوصاف مذکور ہیں، حضرت حسین ان تمام اوصاف سے متصف ہے۔ میں اپنی بات کو بڑھانا چاہوں گا، اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کے خاندان کا معزز ہونا ہے تو حضرت حسین وہ ہے جن کے نانا امام الانبیاء ہے۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کے خاندان کا معزز ہونا ہے تو حضرت حسین وہ ہے جن کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کے والد سیدنا علی المرتضیٰ ہے، جن کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کے کسی بڑے کا محبوب ہونا ہے تو حضرت حسین وہ ہے جو محبوب خدا بھی ہے، حضرت حسین وہ ہے جو محبوب مصطفیٰ بھی ہے، حضرت حسین وہ ہے جو محبوب صدیق اکبر بھی ہے، حضرت حسین وہ ہے جو محبوب فاروق اعظم بھی ہے، حضرت حسین وہ ہے جو محبوب عثمان غنی ہے۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کا کثرت سے عبادت کرنا ہے، حضرت حسین وہ ہے جنہیں پوری رات نفل پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، حضرت حسین وہ ہے جنہیں اپنے رب کے سامنے رات کو روتے ہوئے دیکھا گیا ہے، حضرت حسین وہ ہے جنہیں ان کی زندگی میں 25 حج کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، حضرت حسین وہ ہے جو ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الکہف پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب تواضع اور عاجزی ہے، حضرت حسین تواضع کا پیکر ہے۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب خدمت خلق ہے، حضرت حسین وہ ہے جو خدمت خلق کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا سبب اس کی اچھی موت ہے، حضرت حسین وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں اپنی بات کی خطاب اس بات پر کروں گا، حضرت حسین وہ ہے جن کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک آپ کی ہر ایک زندگی کا لمحہ بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت آپ کا ذکر کرنے کو اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔